شوال المکرم کے اندر شہدائے احد کا یوم منایا جاتا ہے، اور پھر شہدائے احد میں بالخصوص سید الشہداء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے پیارے چچا جان جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر جب غزوہ بدر ہوا 17 رمضان المبارک کو، تو اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ کیسے فتح عطا فرمائی کہ مسلمانوں کی تعداد تھی 313 اور مقابلے میں تھے کفار، اور ان کی تعداد تھی 1000 سے زائد۔ ایک طرف 313 ہیں، ایک طرف 1000 سے زائد ہیں۔ 313 مسلمان تھے، 1000 سے زائد کفار تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، مسلمانوں کے پاس ظاہری طور پر ساز و سامان بھی تھوڑا تھا، مسلمانوں کے پاس ظاہری طور پر وسائل بھی کم تھے، لیکن ایک ایمان کا جذبہ، ایسا جذبہ تھا جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اور پھر جب مسلمان مقابلے میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اس کے بدلے کائنات کے رب نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب جب کفار نے یہ چیز دیکھی تو انہیں یہ چیز برداشت نہ ہوئی، اندر اندر سے لگے رہے کہ مسلمانوں سے بدلہ ضرور لیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان تھوڑے ہو کر ہم سے جیت جائیں؟ ایک دفعہ تو وہ جیت گئے ہیں، اب پھر مقابلہ کریں گے، پھر مسلمانوں کے ساتھ میدان میں نکلیں گے اور ہم جیت جائیں گے، اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ کفار تعداد کے اندر زیادہ ہیں۔ اب وہ اس کوشش میں لگے رہے کہ ہم کسی نہ کسی دن مقابلہ مسلمانوں سے ضرور کریں گے۔ بالآخر سال گزرا، ماہ رمضان المبارک کے بعد ماہ شوال المکرم میں پھر مسلمان اور کفار ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے، لیکن مسلمانوں کے پاس جو جذبہ ایمانی تھا، مسلمان اگرچہ ظاہری طور پر تھوڑے تھے لیکن ان کا جذبہ زیادہ تھا، ان کے پاس ایمان کی قوت تھی۔ اس قوت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ تعداد کو نہیں دیکھتا، اسلام ہمیشہ معیار کو دیکھتا ہے۔ تعداد کم بھی ہو، معیار اچھا ہو تو رب ذوالجلال اس معیار کی بنا پر اسلام کے چاہنے والوں کو عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ ازل سے دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اسلام کو ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں کرنے دیا، بلکہ ہمیشہ کفر ذلیل ہوا ہے اور اسلام نے ہمیشہ ہی عزت پائی ہے۔ اب اسلام کی عزت اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اسلام کو بھی عزت دی، اسلام کے چاہنے والوں کو بھی عزت دی۔ جہاں پر حق ہوتا ہے، حق اگرچہ تھوڑا بھی ہو لیکن حق ہمیشہ رہتا ہے، باطل تھوڑا عرصہ رہتا ہے، اور ہمیشہ رب ذوالجلال حق کو ہی فتح عطا فرماتا ہے۔ اب شہدائے احد کے اندر دیگر جہاں پر صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان میں سید الشہداء جناب سیدنا امیر حمزہ بھی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے کریم محبوب علیہ السلام کے چچا جان ہیں، اور حضور علیہ السلام حضرت امیر حمزہ سے بہت زیادہ پیار فرماتے۔ ایک حضرت امیر حمزہ اور ایک حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضور کے چچا ہیں، اور حضور ان دونوں کے ساتھ بڑا پیار فرماتے، اور ان سے بھی بڑھ کر حضور اکرم حضرت امیر حمزہ کے ساتھ پیار کرتے۔ اب امیر حمزہ نے اسلام کیسے قبول کیا اور ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا بنا؟
جس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، دلیر تھے، اور کفار ان کی دلیری کا اقرار کرتے تھے، اسی طرح رب ذوالجلال نے حضرت امیر حمزہ کو بھی بڑی دلیری کا جذبہ عطا فرمایا تھا۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے کہ مجھے آج بڑا دکھ ہوا ہے اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے کہا کس بات کا دکھ ہوا؟ کہا اے امیر حمزہ، آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اور ابو جہل نے ان کو مارا ہے اور ان کو زخمی کیا ہے، اور جب میں نے ان کی یہ حالت دیکھی ہے اے امیر حمزہ، مجھ سے تو یہ بات برداشت نہیں ہو سکی۔ اب حضرت امیر حمزہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، حالت کفر پر تھے۔ جب آپ نے یہ بات سنی کہ میرے بھتیجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے مارا ہے، حضور علیہ السلام زخمی ہوئے ہیں اور حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر نشان پڑ گیا ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ آپ واپس گھر کی طرف نہ آئے، وہاں سے چلے گئے اور آپ سیدھے چلے گئے اور جا کر آپ نے ابو جہل کو زور سے مارا۔ کہا تمہاری کیا جرت ہے کہ تم میرے بھتیجے کو مار سکے؟ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں۔ اب آپ کے اندر جو روب تھا، دبدبا تھا، اور آپ کو جو اللہ نے دلیری عطا فرمائی تھی، وہ دیکھ کر ابو جہل کانپنے لگا، کہنے لگا یہ بتاؤ تم ان کے ساتھ ہو تم میرے ساتھ ہو؟ تم بھی کافر میں بھی کافر، اور وہ تو محمد دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اب میں تمہارے ساتھ نہیں، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ یعنی ابھی اسلام قبول نہیں کیا لیکن دعویٰ کر رہے ہیں، کہتے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں حضور کے ساتھ ہوں۔ ابو جہل پریشان ہو گیا، کہنے لگا ایک تو یہ بندہ مسلمان ہو گیا، دوسرا ان کے ساتھ ہو گیا، تیسرا یہ بندہ بڑا دلیر ہے، ہم ایک دلیر شخص سے آج محروم ہو چکے ہیں۔ ابو جہل پہ آپ نے روب دبدبا ڈالا، اس کو مارا، واپس آئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں گیا ہوں جا کر ابو جہل کو بھی مارا ہے اور آپ کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، کیا اب آپ خوش ہو، میرے ساتھ راضی ہو؟ آپ نے کہا چچا جان کیا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ کہا میں نے ابو جہل کو مار کر آیا ہوں اور میں اس کے ساتھ ناراض ہو کر آیا ہوں، تمہیں راضی کرنے آیا ہوں۔ آپ نے کہا چچا جان میں تو ابھی بھی خوش نہیں ہوں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھتیجے میں نے اتنا بڑا قدم تمہارے لیے اٹھایا کہ اس نے آپ کو مارا اور مجھے برداشت نہیں ہوا، اور میں اسی وقت چلا گیا اور اس کو مار کر آیا، اور آپ کو آ کر پوچھتا ہوں آپ خوش ہو؟ آپ کہتے ہو میں بھی خوش نہیں تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنے بدلے لے کر خوش نہیں ہوتا، میں تب خوش ہوں گا جب میرا چچا کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لے گا۔ اب حضرت سیدنا امیر حمزہ کو میرے اور آپ کے قریب محبوب علیہ السلام نے اس بات کی دعوت دی، کہا چچا جان میں جس کلمے کی بات کرتا ہوں، جو کلمہ میں نے پڑھا ہے اور میرے کہنے پر لوگوں نے پڑھا ہے، جس رب کو میں نے مانا ہے، جس رب کو اور لوگوں نے مانا ہے، اے میرے چچا جان میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ بھی اسی رب کو مانو اور اس رب کا کلمہ پڑھ کر آپ بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ سبب بنا کہ آپ نے حضور علیہ السلام آپ کی عزت کا تحفظ کیا، حضور کی عزت پر پہرا دیا، حضور کی جان کا تحفظ کیا، اور اس تحفظ کرنے پر رب ذوالجلال نے آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ پھر اس کے بعد ایک دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، محفل سجی ہوئی ہے، اور باہر دروازے پر دستک کی آواز آئی، پتہ کیا کون؟ کہا عمر فاروق آئے ہیں۔
اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی حیران ہو گئے کہ عمر کا کام کیا ہے، یہ مسلمانوں کا مجمع ہے اور عمر فاروق نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو آپ دروازے پر کیوں آئے؟ تو امیر حمزہ بڑے جوان بھی تھے اور دلیر بھی تھے، اور آپ فوراً کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عمر اگر غلط ارادے سے آئے ہیں تو میں ان کی گردن کو ان کے جسم سے جدا کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور حضور نے حضرت امیر حمزہ کو منع کیا، کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عمر آج آیا نہیں، آج عمر کو بلایا گیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، جب آپ آئے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں کے اندر قبول فرما لیجیے۔ اب کہتے ہیں کہ اسلام میں بڑے بڑے دلیر شخص موجود ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسے دلیر شخص موجود تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ نے اتنی دلیری اور اتنی بہادری کا جذبہ عطا فرمایا تھا کہ کفار بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اور جہاں پر یہ دونوں سامنے آ جاتے تھے کفار ان کو دیکھ کر ہی بھاگ جاتے تھے۔ اب کیا ہوا، پہلے بھی مسلمان اسلام کی بات کرتے تھے لیکن رک رک کر، چھپ چھپ کر، سر عام نہیں کرتے تھے۔ اب یہ دونوں ہستیاں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ اب مسلمانوں کی 2 قطاریں بن گئی، ایک قطار میں امیر عمر فاروق کو بنایا اور دوسری قطار کے اندر حضرت امیر حمزہ کو بنا دیا۔ اب دونوں مسلمانوں کی قطاریں میدان عمل میں ہیں، لیکن کفار کی ہمت اور جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ سکتے۔ اور پھر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کس کس عظمت اور شان کا ذکر کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ بتائیں میں اپنے بیٹے کا کیا نام رکھوں؟ میرے نبی نے فرمایا وہ نام رکھو جس نام سے اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا نام ہے کہ جس نام کے ساتھ اللہ کے رسول پیار فرماتے ہیں؟ میرے اور آپ کے کریم محبوب نے فرمایا تم اپنے بیٹے کا نام میرے چچا جناب سیدنا امیر حمزہ کے نام پر رکھو، کیونکہ مجھے امیر حمزہ سے بھی پیار ہے، امیر حمزہ کے نام سے بھی پیار ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام اتنا اپنے چچا جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار فرماتے۔ اب احد کے میدان میں جہاں پر دیگر صحابہ کرام نے مقام شہادت کو نوش فرمایا، وہاں پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا کہ آپ کی ناک کو بھی کاٹا گیا، آپ کے کانوں کو بھی کاٹا گیا اور آپ کے پیٹ کو چیرا گیا، کلیجے کو نکالا گیا، پھر کلیجے کو چبایا گیا، یعنی اتنی بے دردی کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اب ذرا خود تصور کرو کہ وہ چچا جو اپنے بھتیجے کے لیے جان وارنے والا تھا اور اپنے بھتیجے کی عزت کا دفاع کرنے والا اور ہر مقام پر اپنے بھتیجے کا ساتھ دینے والا، جب حضور علیہ السلام نے یہ کیفیت دیکھی اپنے چچا جان سیدنا امیر حمزہ کی تو حضور سے برداشت نہ ہوا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام رو رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ حضور کو روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت دیکھا کہ حضور نے جب یہ کیفیت دیکھی تو حضور بہت زیادہ روئے۔ کہتے ہیں پھر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مقام پر صبر کیا، حضور علیہ السلام نے کوئی بھی ایسا جملہ نہیں بولا جس سے شریعت محمدیہ
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वसल्लम की हुक्म अदूली होती हो, बल्कि अल्लाह के रसूल ने इस बहुत बड़े वाक़े को देखने के बाद सब्र किया और हुजूर ने सबको सब्र की तलकीन की। और हुजूर ने कहा, मैंने ये जो वाक़या अपने चचा की शहादत का देखा है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन अल्लाह की रज़ा इसमें है, इसलिए मैंने इस पर भी सब्र को इख्तियार किया है। अब हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको जब कफ़न देने का वक़्त आया, एक ही कपड़ा था। उस एक कपड़े पर ऐसा होता कि अगर आपके सर पर करते तो आपके पाँव नंगे हो जाते, पाँव पर करते तो सर नंगा हो जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे चचा के सर पर कपड़ा कर दो और आपके पाँव पर घास डाल दो, ताकि कल अगर मेरे गुलामों के अंदर कोई इतना गरीब होगा जिसके पास कफन का कपड़ा भी पूरा मौजूद नहीं होगा, उसको पता चलेगा अल्लाह के रसूल ने मुझे इसका हल भी अता फरमाया है। यानी इतनी अजमत और शान और इतनी कुर्बानियाँ हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हैं। मुअज़्ज़ज़ हज़रात सामीन और नाज़रीन, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा का तज़किरा, आपका ज़िक्र, इसका जो असबाब हैं उनमें से एक सबब ये भी है कि जो बंदा हज़रत अमीर हमज़ा का ज़िक्र करता है अल्लाह के रसूल उसके साथ राज़ी होते हैं। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा की शहादत के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम हर साल आपके रोज़ा अनवर पर जाते, वहाँ पर जाकर दुआ मांगते। हुजूर के बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही तरीक़ाकार था कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर अमल करते हुए शुहदाए उहद के मज़ारात पर जाते, वहाँ पर जाकर दुआ करते, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता। और हदीस पाक में यह है कि जो शुहदाए उहद की कब्रों पर जाए और वहाँ पर जब जाकर सलाम करते हैं तो वो इनके सलाम का भी इन्हें जवाब अता फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर पर जब हाज़िरी की अल्लाह किसी को तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह हम सब को ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम हुजूर के दर पर हाज़िर हों। कहते हैं जब हुजूर के रोज़ा अनवर पर हाज़िरी हो, उसके बाद ये कोशिश करनी चाहिए कि शुहदाए उहद के मज़ारात पर भी हाज़िरी देनी चाहिए, और फिर हज़रत अमीर हमज़ा के रोज़े पर हाज़िरी देनी चाहिए। कहते हैं जिसकी दुआ कबूल ना होती हो, अमीर हमज़ा के रोज़े पर जाए, वहाँ पर जाकर दुआ करे और अमीर हमज़ा की बारगाह में ये इल्तिजा करे, ए अमीर हमज़ा आप हुजूर की बारगाह में सिफारिश करें, हुजूर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें ताकि मेरी ये मुराद पूरी हो जाए। कहते हैं हज़रत अमीर हमज़ा के रोज़े पर जाने की बरकत से अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ को कबूल फरमा लेता है। इसलिए ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि हुजूर की हर निस्बत का एहतराम किया जाए। अल्लाह ताला हम सब को हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें उनकी सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।